ایران اور امریکہ کے درمیان طویل کشیدگی کے بعد بالآخر مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق علاقائی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک نے اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر واپسی کے مثبت اشارے دیے ہیں۔ پاکستانی قیادت جو اس معاملے میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کو تصدیق ملی ہے کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ مذاکرات وفود جلد اسلام آباد پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس پیش رفت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک بڑی ڈیل متوقع ہے اور اب مزید وقت ضائع کیے بغیر حتمی فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک بڑی ڈیل کی پیشگوئی کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اب عارضی جنگ بندی میں مزید توسیع کے حق میں نہیں ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی اہمیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ صدر ٹرمپ خود اس میں ذاتی طور پر شرکت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے بحری ناکہ بندی کا خاتمہ صرف ایک کامیاب معاہدے سے مشروط ہے، بصورت دیگر امریکہ فوجی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یاد رہے کہ 8 اپریل سے شروع ہونے والی 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی بدھ کی رات ختم ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مراد سعید کی سینٹ رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے ان کی خالی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات کا شیڈول بھی روک دیا ہے۔ یہ فیصلہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن جلال خان کی درخواست پر کیا گیا، جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ مراد سعید نے ابھی تک بطور سینیٹر حلف ہی نہیں اٹھایا، لہٰذا ان کی نشست کو خالی قرار دے کر ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر مزید سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرپٹو بینکنگ پر گزشتہ 8 سال سے زائد پابندی ختم کر دی ہے۔ وزیر مملکت برائے بلاک چین اور کرپٹو بلال بن ثاقب نے اس تاریخی فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اب پاکستانی بینک لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیوں کو بینکنگ سروسز فراہم کر سکیں گے اور ان کے لیے اکاؤنٹس کھولے جا سکیں گے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ بینکوں کو خود کرپٹو ٹریڈنگ یا صارفین کی رقم سے ڈیجیٹل کرنسی خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ برطانوی حکومت نے بچوں کی ذہنی صحت اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انگلینڈ کے اسکولوں میں اسمارٹ فونز پر پابندی لگانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر تعلیم بیرونس جیکی اسمتھ کے مطابق حکومت اس مقصد کے لیے چلڈرن ویل بینگ اینڈ اسکولز بل میں ترمیم لائے گی تاکہ اسکولوں میں موبائل فونز پر پابندی کو قانونی تحفظ حاصل ہو سکے۔ اگرچہ کئی اسکول پہلے ہی اس پر عمل پیرا ہیں، لیکن اس نئے قانون سے ہیڈ ٹیچرز کو مزید بااختیار بنایا جائے گا۔ برطانیہ کے دیگر حصوں جیسے اسکاٹ لینڈ میں بھی ہیڈ ٹیچرز کو ایسے اختیارات دیے گئے ہیں، جبکہ فرانس بھی اسی طرز پر 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پاک بحریہ نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس جدید ترین اینٹی شپ ویپن سسٹم نے سمندر میں اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ یہ تجربہ پاک بحریہ کے سمندری حدود کی حفاظت اور دشمنوں کو دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کامیابی پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے میزائل کی تیاری میں شامل سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بڑھانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو مزید مربوط اور شفاف بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا تاکہ اس کی کارکردگی کو جدید عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے نظام کی نگرانی کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کرے گی، جس سے سرمایہ کاری کے عمل میں تیزی آئے گی۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ وزارتوں کو اپنی استعداد کار بڑھانے اور منظور شدہ نظام پر فوری عمل درآمد کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ایرانی عسکری اور عدالتی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل عبداللہی نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ابنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول برقرار ہے۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے امریکی حملوں کے دوبارہ خدشے کے پیش نظر فوج کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران جیسی عظیم تہذیب دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گی۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی حکومت اسلام آباد میں جاری پاک امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے حق میں نہیں ہیں۔ اسرائیلی قیادت کا ماننا ہے کہ کسی بھی ممکنہ ڈیل سے ایران اور لبنان میں ان کی عسکری کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں، اسی لیے وہ اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، ورنہ سخت کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کینیڈا نے اپنی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے 30,000 افراد کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان نااہل قرار دیے گئے افراد میں 9,000 بھارتی شہری بھی شامل ہیں جو اسائلم کے حصول کی کوشش کر رہے تھے۔ کینیڈین محکمہ امیگریشن کے اس سخت فیصلے سے نہ صرف وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جن کی درخواستیں مسترد ہوئیں، بلکہ ان بھارتی شہریوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور وہ پناہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔